ہمارے یا رسول اللہ بابا ہم آ گئے. یا علی یا علی مرحبا بابا آدیے. مرحبا. مرحبا. بابا آدیے. ماشاء اللہ. حیا فاطمہ. ہم آدیے. ہم حاضر ہیں. ماشاء اللہ. اچھا آ گئے آتے ہیں. ماشاء اللہ. خوش آمدید. ویلکم. ماشاء اللہ. چلو جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج تقریباً 12 کمپیوٹر ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حیا فاطمہ. ماشاء اللہ. کیا بات. حیا فاطمہ یہاں پر ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ جو ہے وہ کہاں ہوئی؟ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی. ماشاء اللہ. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی آ گئے نبی. نور سے سجا عرش کبریا. آ گئے نبی آ گئے نبی. سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. دادا کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھا ہمارے نعت خواہ سے بھائی توجہ فرمائیں اگر مناسب خیال فرمائیں تو. جیسے کہ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی آخری نبی. پہلے بولے آ گئے نبی آخری نبی. اس میں ہمارا عقیدہ اور بچے کی زبان پہ چڑھ جائے آخری نبی آخری نبی آخری نبی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حرف آخر ہے لا نبی یا بعدی. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا. ایک شعر سنا بھی دیں ذرا ترنم سے. میں نے جو مل کر پڑھ لیں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی آخری نبی. بولو آ گئے نبی آخری نبی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی آخری نبی. آ گئے نبی آخری نبی. نور سے سجا عرش کبریا. نور سے سجا عرش کبریا. آ گئے نبی آخری نبی. بولو آ گئے نبی آخری نبی. آ گئے نبی آخری نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی محمد. احمد رضا اتاری. لبیک. ماشاء اللہ. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت برت سے کیا کیا برکتیں ملی چند بتائیے. جب کائنات نے کفر و شرک وحشت و بربری کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا 12 ربیع الاول کو مکہ باغ میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت شان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. ماشاء اللہ. سخت انسان کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر ماتر گیتی پر جلوہ گر ہوئے. ہو مبارک اے لئیمہ عید میلاد النبی. ہو مبارک اے لئیمہ عید میلاد النبی. ہو گئی قسمت رچا عید میلاد النبی. سرکار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. آقا اتار کی آمد مرحبا. مصطفیٰ. ماشاء اللہ. زہیب رضا اتاری. ماشاء اللہ بڑا زوردار بیان کیا. ماشاء اللہ. وہ مدنی منی نے بھی اچھا جواب دیا. ماشاء اللہ. جی زہیب رضا اتاری.
کچھ ایسے نام بتائیے جس میں حرف میم آتا ہو. آدم میں میم ہے تو موسیٰ میں میم ہے، ابراہیم میں میم ہے تو شعیب میں میم ہے، حمزہ میں میم ہے تو قاسم میں میم ہے، مرشد میں میم ہے تو مرید میں میم ہے، معراج میں میم ہے تو مہتر میں میم ہے، آمنہ میں میم ہے تو علیمہ میں میم ہے، مکہ میں میم ہے تو مدینہ میں میم ہے، محمد میں میم ہے تو احمد میں میم ہے. کیا بات ہے. مرحبا. آنکھوں کا تالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دولت جہاں کی، کرو وظیفہ نام محمد. کیا بات ہے بھائی. ابھی حسرت نکلی نہیں ہے اس کی، منہ میں الفاظ رہ گئے بیچارے کے. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. وہ زوردار زور انداز ہے. حمنا عطاریہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ سنائیے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمت والا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو بچے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے ایک کھال پر اور کسی کے دونوں کھالوں پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کھال پر اپنا پیارا ہاتھ پھیرا. وہ کھال جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پھیرا تھا وہ دوسرے گھر سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا. فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا. ماشاء اللہ. کیسی پیاری پیاری مدنی منی، کتنا پیارا پیارا معجزہ سنایا. مہندی بھی لگائی ہے، ہاں ماشاء پھول اللہ بھی پہنے، ماشاء اللہ. اسکارف بھی بڑا ہے، یہ اوپر اسکارف بھی. ماشاء مہندی لگائیے. ارے نالین شریف بھی ماشاء پہنا ہوا ہے، اللہ. واہ. سجائے ہوئے ہیں. نالے پاک بھی لگایا ہے. ماشاء ہاں سبحان اللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے مدنی منی کی. ان کے ابو اب آپ کو دے دو، اعلان کر دو ایک ماہ کے مدنی قافلے کا. 12 سیر خون بڑھ گیا ہوگا. ہمت کرو اور ایک مسجد بنا دو، مسجد فیضان عشق رسول. ان کے بھائی بھی ہیں، آج ایک بہن بھی اب ہے. بھائی باپ سب مل کے فیضان عشق رسول. بھلے جیب سے تو ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ مل جل کر اپنے ذمہ داروں سے مل کر ایک مسجد اس مدنی منی کی طرف سے ہو جائے. فیضان عشق رسول. مدنی منی کا جو ہے چھوٹا ایک بھائی بھی ہے، وہ بھی آج کمپیوٹر ہے. 2 ہیں. ایک اللہ اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. خالد رضا عطاری. جی لبیک. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ جو ہے وہ کب ہوئی؟ اللہ پاک کے آخری نبی مکی بنتی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت مکے میں ہوئی. مسلمانوں صبح بہارا مبارک و برسات انوار سرکار آئے. سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. داتا کی آمد مرحبا. آقا اتار کی آمد. مرحبا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. واہ بھائی بڑا پرجوش بیان فرمایا. کیا بات ہے. نعمان صادق. لبیک. ماشاء اللہ کال بھی دعویٰ ہوئے. ماشاء اللہ بوبو نانا چاہیے. کیا بات ہے. خوش آج بھی رہنے. یہاں مدینے جی گال کرنا ہے. سبحان اللہ. کرنا نہ مدینہ بولی تری نہیں ہے. میں خوشی جی بھی گال کرنا ہے. ماشاء اللہ. خوش رہنے کا وظیفہ بتائیے. جو شخص 12 ربیع الاول کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، یا اللہ 7 بار، یا رحیم
7 بار. یا رحمانو 7 بار. یا غفورو 7 بار. یا رحیمو 7 بار. یا حنانو 7 بار. یا منانو 7 بار. یا دیانو 7 بار. یا سبحانو 7 بار پڑھے گا وہ سارا سال خوش رہے گا. سبحان اللہ. کچھ اور پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا. کچھ اور بھی ہے فضیلت. جنت انہیں آتی مغفرت یا جنت کی بشارت بھی ہے نا. سرکار صلی والسلام سے منقول ہے کہ وہ یہ ہے کتاب اچھی ہے جس کا حوالہ اپنے جواہر خمسہ اعلی حضرت نے بھی ان کے حوالے دیے ہیں. اس کی فضیلت جنت کا بھی ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں جو کوئی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو یہ کلمات پڑھے وہ پورا سال خوش رہے گا. اور یہ بھی منقول ہے کہ وہ بے حساب جنت میں جائے گا. ماشاءاللہ نعمان نے یار یاد کر لیا. یہ بات تو ہے بڑی بات ہے. اب رات کو 7 بار پڑھ بھی لینا, رات کو یا دن کو. کل سورج ڈوبنے تک اس میں 12ویں تاریخ کو یہ لکھا ہے. اب اگر صرف تاریخ تو شروع ہو گئی ہے مغرب سے. آج کل مغرب انشاءاللہ پڑھوں گا. انشاءاللہ سب پڑھیں اس کو. یہ ربیع الاول کی خوبیاں, یہ رسالہ ہے نا, اس میں یہ وظیفہ موجود ہے. ابھی میں نے اسی میں سے پڑھ کے سنایا تھا. پیج نمبر 11 ربیع الاول کی خوبیاں, پیج نمبر 11 مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے. اور یہ ابھی پچھلے دنوں یہ ہفتہ وار رسالہ بھی تھا جس کو پڑھنا تھا, اور لاکھوں اسلامی بھائیوں اور بہنوں نے پڑھا سنا کارکردگی کے حساب سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا بنے تو پھر آپ کا ہونے کی نوبت ہے تو میرا شادی. کیا بات ہے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. یہ بچہ رو رہا ہے, نیند آ رہی ہے یا امی یاد آ رہی ہے؟ نہیں بولنا آتا. آئے ہائے. سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں. مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ, نعرے لگائے ماشاء اللہ مدنی منع نے. کیا نام ہے باپو ان کا؟ یہ ایک ان کی بہن ہے چھوٹی سی, ان کے ساتھ یہ شعر سنائیں گے انشاءاللہ اپنی باری پہ. سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں, نہ فغاں کے ڈھنگ جانوں نہ مجھے پکار آئے. یہ ذوق نعت کا شعر ہے کہ اللہ کی رحمت کے جوش کا ایک سبب یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم میں جوش آنے کا ایک سبب یہ ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا, میری بے زبانی. نہ میں فغاں کے ڈھنگ جانوں, نہ مجھے پکارنا آتا ہے, نہ بولنا آتا ہے, نہ فریاد کرنا آتا ہے, نہ آہیں بھرنا آتا ہے. آقا بس کرم کر دو. سبحان اللہ. فاطمہ حماد, لبیک. وہ کون سی عید ہے جو عیدوں کی بھی عید ہے؟ الحمدللہ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے. یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بہر بن کر جلاگر نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی, نہ کوئی شب بارات, بلکہ کون مکہ کی تمام تورانہ کو شان. رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ بھی مہندی لگا کے نالے نالے پاک لگائے, نقشے نالے پاک, وہ دو نقشے نالے پاک لگائے. چوڑیاں بھی ہیں. چوڑیاں بھی بنی ہیں.
وہ پھول ماشاءاللہ پھول کی چوڑیاں کیا بات ہے. آپ کے ابو کو بھی 1 مہینے کا مدنی قافلے میں سفر کر لینا چاہیے. ایک مسجد فیضان عشق رسول کا بھی سوال ہے آپ کے ابو سے. مل جل کر سب اس طرح کوشش کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ تو مسجدیں فیضان عشق رسول بہت مسجدیں بن جائیں گی. اللہ کرے گا تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا بنانے والوں کے لیے انشاءاللہ. اپنے مرحوموں کے اصالہ ثواب کے لیے بھی بنا سکتے ہیں, امی کے لیے, ابو کے لیے, دادی کے لیے, نانی کے لیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصالہ ثواب کی بھی نیت کر سکتے ہیں. مرشدی غوث پاک کے لیے بھی اصالہ ثواب ہو سکتا ہے مسجد کا. ساری امت کے لیے اصالہ ثواب ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زاہا لبیک. سب راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے, کیونکہ ولادت کی رات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا آقا اختار کی آمد. مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی مہندی لگا کر پھول کے ہے نا یہ پہن کر آئی ہے نا. ارے واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی. اچھا وہ شب قدر سے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں 27ویں رمضان خصوصاً 27ویں کے بارے میں اقوال ہیں. تو بہرحال وہ لیلۃ القدر, تو لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس کی یہ فضیلت ہے. اور 12 ربیع الاول کی جو رات ہے اس میں فرشتوں کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تشریف لائے. تو یوں فرشتوں کے نزول کی بھی فضیلت ہے, لیکن پیارے آقا کی تشریف آوری ظاہر سب سے افضل ہے. کہ سرکار نہ آتے تو فرشتے بھی نہ ہوتے, نہ لیلۃ القدر ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں خوش نمائی نہ ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی. یہاں مراد خدائی سے مخلوق ہے, بادشاہت کو بھی یعنی کہ خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب خدائی, ساری خلقت, یہ کچھ نہ ہوتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عنایہ فاطمہ. لبیک. جو عاشقان رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی مناتے ہیں ان کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی رات خوشی بناتے ہیں. ان بنانے والوں کی جزا یہ ہے اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت النعیم میں داخل فرمائے گا. ماشاءاللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یعنی بدلہ یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. جی شعر سنا رونے والا انشاءاللہ. کیا بات ہے رونے والے مدنی منع کی, کیا دلدار کی آواز. مرحبا. ماشاءاللہ. عنایہ نے بھی مہندی تو لگائی ہے, چوڑی پہ نہیں ہے, مہندی لگائی ہے. جنتی جنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الشباب نبی جنتی جنتی. الشباب نبی
जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती 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 हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती हजरत अबू बकर भी जन्नती जन्नती, फारूक आजम भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती, जन्नती फातिमा और अली, जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती हर ज़ौजे नबी जन्नती जन्नती जन्नती। जन्नती जन्नती जन्नती। सल्लु अलल नबी। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब्दुल्लाह, ये आ रहे हैं हमारे अब्दुल्ला। माशाअल्लाह। जी अब्दुल्ला भाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद नाम सुनाइए। सुभान अल्लाह। हकीम, रहीम, सलाम, मोमिन, मुहैमिन, अजीज, जब्बार, फत्ताह, अलीम, समी, बसीर, खबीर, अलीम, अजीम, गफूर, शकूर, करीम, रकीब। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हादी रजा अत्तारी। लब्बैक। शहर मुस्तफ़ा यानी मदीने शरीफ की चंद खुसूसियात बताइए। शहर मुस्तफ़ा यानी मदीना शरीफ ऐसा शहर है जिसकी मोहब्बत में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कसीदे लिखे गए हैं और अब भी लिखे जा रहे हैं और लिखे जाते रहेंगे। मदीने शरीफ में मरने वालों की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। जो वुजू करके आए मस्जिद नबी शरीफ में नमाज अदा करे उसे हज का सवाब मिलता है। मदीने की खाक यानी मिट्टी में शिफा है। ए खाके मदीना तेरा कहना क्या है, तुझे कुर्बे शाहे मदीना मिला है। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, मुबल्लिग बने हुए हैं माशाअल्लाह। खिज़्र फुरकान। लब्बैक। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मौजिज़ा सुनाए। हज़रत बीवी हलीमा सादिया नाना फरमाती है कि जब मैं प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकान में लेकर दाखिल हुई तो कबीला बनो तात थे, घरों में थे कोई भी घर तना रहा, चित में मुत्ती तुत्पू नहाती और करती थी तो बदन में कहीं तरह से तकलीफ होती तो कहीं वो था हाथ में बात लेके तकलीफ की तरह पर रखते और वो अल्लाह के हुक्म से फौरन चीज हो जाता। सुभान अल्लाह। ये तेजी थी घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए, बड़े ऊंच पे है मेरा आप मुकद्दर, मेरे घर हबीब खुदा आ गए। सुभान अल्लाह। अरे वाह भाई वाह। हजरत बीबी हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकान में लेकर दाखिल हुई तो कबीला बनु साद के घरों में से कोई घर ऐसा ना रहा जिससे हमें मुश्क की खुशबू ना आती हो, और अगर किसी के बदन में कहीं दर्द या तकलीफ होती तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक लेकर तकलीफ की जगह पर रखता तो अल्लाह पाक के हुक्म से वो फौरन ठीक हो जाता। सुभान अल्लाह। अल्लाह, क्या शान है मेरा। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। 12 हो गए। 12 हो गए। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों ने दिए। अल्लाह सबको बरकत दे, सारे खानदान वालों को बरकतें दे, सब नमाज की पाबंदी करें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहें और मदनी काम भी करते रहें और नेक अमाल का रिसाला लेकर
روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے خانے پر کریں اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے مجلس اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں. انشاءاللہ تقوی کا خزانہ، انمول خزانہ ہاتھ آئے گا، عشق رسول کے جام بھر کے پینے کو ملیں گے ماشاءاللہ. اچھا، ایک مدنی پھول سب کے خاندان والوں کو پیش کرتا ہوں. اب یہ بچوں نے ماشاءاللہ اپنے اپنے انداز میں میرے محبوب کی ثنا خوانی کی اور پیاری پیاری باتیں کی. اب کسی کا انداز بہت زوردار، کسی کا کم زوردار، کسی کا اس سے کم، کسی کا، تو یہ سب ہوتا ہی ہے بچوں کا بڑوں کا. تو کبھی بھی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اب ہو سکتا ہے کسی بچے کا گھر والے مذاق اڑائیں، گھر کا کوئی فرد مذاق، یار تو ڈر گیا تھا، گھبرا گیا تھا اور یوں بولنا تھا تو یوں بول دیا. ایسا کرو گے تو یہ بچے کا دل بھی ٹوٹے گا، آگے بڑھیں گے بھی نہیں، حوصلہ ہار جائیں گے. تو اس لیے پیٹ تھپکنی ہے دو ہاتھ سے. ہاں، جہاں یہ غلطی کی، پیٹ تھپکنے کے بعد حکمت عملی سے اس کو سمجھائیں بھی. اور جو غلط بول گیا اس کو یہ نہیں کہ تو نے بہت اچھا بولا، حکمت عملی سے ماشاءاللہ اس نے ہمت کی آ کر اتنے لوگوں کے سامنے، یہ بھی تو قابل تعریف ہے نا. اس طرح بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے سے وہ آگے بڑھتے ہیں. اور یہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں، اساتذہ، ان کو بھی اس بات کو دیکھنا ہے. اس کی مذاق اڑائیں گے تو یوں منہ ٹیڑھا کر کے بولتا تھا، تو نے تو ہاتھ بھی یوں نہیں اٹھانا تھا، بے موقع ہاتھ اٹھایا، آواز بھی تیری پھنس پھنس کے نکلتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو پھر یہ کہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، پھر وہ شاید کھلاڑی بنے گا اور تنگ کرے گا گھر والوں کو اور موالی بن جائے، کچھ کا کچھ ہو جائے. کئی بچے جو بگڑ جاتے ہیں نا، شاید اس کے اسباب یہ بھی ہوتے ہوں گے کہ گھر والے جو تنگ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. ایک خاتون، ایک اسلامی بہن، میری بڑی بہن مرحومہ نے مجھے بتایا تھا کہ آئی اور روتی تھی گھر میں کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے جاتا تھا. اس وقت دارالمدینہ نہیں تھے، تو پڑھتا تھا تو وہاں سے کچھ سنتیں وغیرہ بھی سیکھ کر آتا تھا. تو یہ گھر میں بتاتا تھا تو ہم لوگ اس کا مذاق کرتے تھے، اور تو پھر اس نے وہ دل برداشت ہو کر پڑھنا چھوڑ دیا. اب یہ ہو گیا آزاد اور پریشان کر رہا ہے. اور میں آ گئی ہوں ماحول میں، تو مجھے اب قدر ہوئی ہے اس کی کہ ہم نے بہت غلط کیا، ہماری وجہ سے یہ بچہ برباد ہو گیا. ورنہ یہ شاید حافظ قرآن بن جاتا، کہاں کا کہاں نکل جاتا. تو یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. یہ بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی مبلغ ہو، کوئی نعت خواں ہو، نعت خواں کو بھی آپ بولیں گے تیری آواز یوں تھی اور تو یوں بولتا تھا اور یہ خالی خالی راگ تانتا تھا، اور اس طرح کریں گے تو بیچارے کہ دل تو ٹوٹے گا نا. دل، اور مسلمان کا دل دکھانا ہی گناہ کا کام ہے. تو اس لیے مطلب کسی کا دل نہیں دکھانا. ٹھیک ہے، آواز سمجھ میں نہیں آتی اپنے کو تو یہ کچھ بھی نہیں بولو، تعریف نہیں کرنی ہے بے شک نہ کریں، بولے کچھ بھی نہیں، بول کر اس کا دل ٹوٹے گا. مذاق اڑائیں گے تو دل ٹوٹے گا، طنز کریں گے تو دل ٹوٹے گا. تو مبلغ ہو، مقرر ہو، واعظ ہو، قاری صاحب ہو، جو بھی مطلب اس طرح کے جو بیچارے اللہ رسول کا نام تو لیتے ہیں یار، تو ان کا ہم مطلب اس طرح وہ حوصلہ بڑھا نہیں سکتے تو کم از کم حوصلہ توڑے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نور یفتح نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، نور الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد، مرحبا، منٹار کی آمد، مرحبا، آقائے عطار کی آمد. مرحبا، ماشاء اللہ.